بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ علیہ العظیم۔ قابل احترام خواتین، اللہ جل جلالہ و من والہ کا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ پاک جس سے بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جنہیں پسند فرماتے ہیں، انہیں دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے مفہوم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک جس بندے اور بندی سے بھلائی کا معاملہ چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ آج دنیا کا نفسا نفسی کا ماحول ہے، ہر طرف بدامنی پھیلی ہوئی ہے، مقصد زندگی دنیا بنی ہوئی ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہے، کوشش ہے، جد و جہد ہے۔ کیا مرد و کیا عورتیں، کیا شہری کیا دیہاتی، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد و کیا عورتیں، ہر ایک اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں کیسے زیادہ سے زیادہ مل جائے۔ دنیا کے اسباب، دنیا کے لوازمات، دنیا کی اشیاء، ہر ایک کی محنت کا مقصود دنیا کی چیزیں بنی ہوئی ہے، چاہے وہ اپنے ملک میں ہو یا دوسرے ملکوں میں، اپنے شہر میں ہو یا دوسرے شہر میں۔ جتنے لوگ صبح میں لوکل میں بیٹھ کر ممبئی جاتے ہیں، آپ کسی ایک کو اتار کر بلکہ ساروں کا انٹرویو لے لیجئے کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں، کہ بھئی جاب پر جا رہے ہیں، دکان پر جا رہے ہیں، آفس میں جا رہے ہیں، ملازمت میں جا رہے ہیں۔ بھئی اس سے کیا ہوگا؟ تاکہ اس سے سیلری ملے گی، پیسہ ملے گا، روپیہ ملے گا، پھر اس سے کیا ہوگا کہ اس سے چیزیں ملے گی۔ کیا ملے گی؟ اشیاء ملے گی۔ تو یہ ایک پرخطر دور ہے، ایمان سوز اور مسلمان سوز دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت بے چینی پھیلی ہوئی ہے، کفر اور اسلام میں جنگ ہو رہی ہے، حق اور باطل آمنے سامنے ہیں۔ ایسے ماحول میں اللہ نے ہمیں اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمایا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ جل جلالہ و من والہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اللہ کا ان کے لیے اعلان ہے کہ ان کے لیے ہمارا عذاب اور ہمارا حکم بڑا دردناک ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے راستے کے لیے قبول فرمایا، اللہ نے ہمیں دین کی بات سننے اور کہنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، کہتے اور سنتے رہیے، ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیے، تاکہ ایک دوسرے کو سمجھانا، ایک دوسرے سے کہنا اور سننا، اس سے کیا ہوگا؟ تاکہ اس سے ایمان والوں کو نفع ہوگا۔ اللہ جس چیز کو نفع کی بتاتے ہیں اس میں نقصان نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی چیزوں میں تو نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ کوئی کسی تجارت میں ہاتھ ڈالے، ضروری نہیں ہے کہ نفع ہو۔ کوئی کسی طرح کی دکان شروع کرے، ضروری نہیں ہے کہ اس میں نفع ہی ہو۔ کوئی کاروبار شروع کرے، کوئی تجارت کی لائن پکڑے، کوئی ملازمت کے لیے ہے تو اپنے آپ کو ہے تو مقید کرے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں اس کو نفع ہی ہو، نقصان بھی ہوتا ہے۔ لوگوں کے 1600 کے 1000 بھی ہوتے ہیں، بینکوں کے دیوالیے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا ہے، اس کا اندر نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، اس میں اونچ نیچ بھی ہے، خیر اور شر بھی ہے، اچھا اور برا بھی ہے، صحیح اور غلط بھی ہے۔ لیکن اللہ کسی چیز کو نفع کی بتائے اس میں نقصان نہیں ہو سکتا، اللہ کسی چیز کو صحیح بتلا دے وہ غلط نہیں ہو سکتی، اللہ جس چیز کو خیر کی چیز بتائے اس میں شر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارا یہ جڑنا یہ خیر کا سبب ہے، یہ ہمارا جڑنا یہ نفع کی چیز ہے۔ اس لیے اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ دین کی بات کو، دین کی محنت کو
اور دین کے مذاکروں کے لیے ہم کو بار بار قبول فرما۔ اور یہ نفع کس کو ملیں گے؟ جو ایمان والے ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا۔ ہاں، ہم سب نے کلمے کا اقرار کیا ہے، اس لیے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہم ایمان والے کہلاتے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہاں، کلمہ عربی زبان میں ہے، جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، عبادت کے لائق، بندگی کے لائق، پوجا کے لائق، پرستش کے لائق، جس کو مانا جائے، جس کی مانی جائے، وہ ذات صرف اللہ کی جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کی حکومت ہے، جو بڑی قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، جس کے کنٹرول سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ اس اللہ کے ہم بندے ہیں۔ ہاں، اس اللہ کی عبدیت کا ہم نے کلمے کے اندر اقرار کیا کہ کرنے والی ذات اس کی ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور سب کچھ اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور اس کے کرنے کے ضابطے اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ جو کرتے ہیں اپنے نبی کے طریقے پر کرتے ہیں۔ کس کے طریقے پر کرتے ہیں؟ اپنے نبی کے طریقے پر۔ اللہ کا کوئی طریقہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ایمان اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ عزیز خواتین، اگر اس سے قیمتی دولت اللہ کے خزانے میں ہوتی تو اللہ اپنے بندے اور بندیوں کو وہ دیتا۔ اس لیے کہ اللہ پاک اپنے بندے اور بندیوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے سے کیا محبت کرے گی؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے ماں رات بھر جاگتی ہے، خود گیلے میں سوئے گی، اس کو ہے تو سوکھے میں سلائے گی، اس کے پیٹ میں درد ہوگا تو اس کی آنکھیں جاگے گی، اس کو ہے تو دوا خانے لے کر پھرے گی، در بر در کی ٹھوکریں کھائے گی۔ کھانا اتنا ہے کہ ایک آدمی کھا سکتا ہے تو بچے کو کھلائے گی، خود بھوکا رہ جائے گی، اپنا کمبل اس کو اڑائے گی، رات بھر خود ٹھنڈی سے کانپے گی، اس لیے کہ اندر میں ممتا ہے، محبت ہے۔ تو اس ماں کے دل کے اندر جتنی محبت اپنے بچے کے لیے ہے، ویسی 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے اور بندیوں سے محبت کرتا ہے۔ تب اللہ نے ایمان دیے، ورنہ اس وقت دنیا میں تقریباً 800 کروڑ انسان ہیں۔ کتنے انسان ہیں؟ 800 کروڑ۔ اس میں ایمان والے مسلمان جو ہے وہ 200 کروڑ ہیں۔ 600 کروڑ جو ہے وہ معبودان باطل کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے غیر کو ماننے والے ہیں، اللہ کے غیر کی پوجا اور پرستش کرنے والے، حالانکہ وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں۔ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا، اللہ ہی نے ان کو وجود میں لایا۔ آنکھیں بھی اللہ نے ان کو دی، 2 آنکھیں ہماری طرح، 2 کان ان کے پاس اور ہمارے پاس بھی ہیں، ہاتھ اور پیر ان کے پاس بھی ہمارے پاس بھی۔ سماج، سوسائٹی، معاشرے میں وہ لوگ بھی زندگی گزارتے ہیں، ہم لوگ بھی زندگی گزارتے ہیں، کاروبار دھندا وہ بھی کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، بیوی بچے ان کے بھی ہمارے بھی، تیر تہوار وہ بھی مناتے ہیں، ہم لوگ بھی مناتے ہیں، عزت ذلت کا مسئلہ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی، بیماری اور صحت کا مسئلہ ان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی، بھوک لگتی ہے تو وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں، وہ پیٹرول پیتے کیا؟ نہیں، وہ بھی پانی پیتے ہیں۔ تو فرق وہ کس چیز کا ہے؟ وہ بھی ہمارے جیسے انسان، ہم بھی انسان۔ تو پتہ چلا کہ وہ 600 کروڑ جو ہیں وہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کیا، اور یہ نعمت عظمیٰ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ اتنی قیمتی نعمت ہے کہ جنت میں جانے کے لیے شرط ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے شرط ہے، اور نیک اعمال کی قبولیت کے لیے بھی شرط ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی بغیر ایمان کے جنت میں نہیں جا سکتی، کوئی اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی بغیر ایمان کے جہنم سے نہیں بچ سکتی، کوئی اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی آخرت میں نیک عمل کا بدل اس وقت پائے گا جب اس کے پاس ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آخرت میں کوئی بدلہ بھی نہیں ملے گا۔ تو اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دی، بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم کو ایسے ہی مل گئی۔ ہم مسلمان، ہمارے باپ دادا مسلمان، ان تک کلمہ پہنچا، ہم تک بھی پہنچ گئے، اور صحابہ کو یہ نعمت ملی تھی، قربانی سے ملی تھی، مجاہدے سے ملی تھی۔ بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی تھی۔ اسلام میں سب سے بڑی قربانی اور سب سے پہلی قربانی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی، اس لیے کہ سب سے پہلی شہیدہ ہے وہ،
اسلام میں عورتوں میں سب سے پہلی شہادت اور سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی کہ ایمان کو قبول کیا۔ ابو جہل نے بہت تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ شہید کر دیا۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے سب سے پہلی شہادت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے، آپ کی جوزہ محترمہ ہے، ہماری ماں ہے، بڑی امیر تھی، مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، بزنس مین سب سے بڑی، ان سے بڑا تاجر مکہ میں کوئی تھا ہی نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ مکہ میں سب سے بڑا مکان تھا ان کا، 2 منزلہ، اور ان کے کھڑکی اور دروازوں میں شیشے لگے ہوئے تھے، کانچ لگی ہوئی تھی۔ اس وقت تو کسی کے گھروں میں کانچ نہیں لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجا، ساتھ میں اپنے غلام زید بن حارثہ کو بھی ساتھ میں کر دیا۔ زید بن حارثہ آپ کے ساتھ گئے، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے برتاؤ کو دیکھا، آپ کی زندگی کو دیکھا، آ کر سارے واقعات بیان کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا اور دین کے لیے پھر سب کچھ نچھاور کر دیا۔ چاروں بیٹیاں آپ ہی سے، فاطمہ، زینب، کلثوم اور رقیہ، اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ آج دنیا کی چیزیں تو پتہ ہوتی ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی، بیٹے کتنے، خلفائے راشدین کتنے اور کون کون، ائمہ کتنے، ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے۔ آج بچوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ ہاں یہ پتہ ہے کہ ابھی جو ورلڈ کپ چل رہا ہے نا، تو کتنی ٹیمیں سب کو معلوم رہے گا، ہاں ہے نا ریاض بھائی؟ اور کس کا کس کے ساتھ ہے وہ بھی پورا ٹائم ٹیبل لوگوں کو یاد رہتا ہے۔ اور سنیچر کے دن کون سا پروگرام آنے والا ہے اور اتوار کے دن کون سا پروگرام، یہ بھی پتہ رہتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی تاریخ نہیں معلوم۔ 4 بیٹیاں آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، سب کچھ اپنے نبی کی محنت پر اور نبی کی چاہت پر اور نبی کے دین کی جد و جہد اور کوشش پر قربان کر دیا۔ اس حال میں دنیا سے گئی ہے کہ 3 دن کا فاقہ تھا۔ کتنے دن کا فاقہ تھا؟ حالانکہ شروع میں بھی عرض کیا کہ سب سے بڑی مالدار اور رئیسہ تھی، سب سے بڑا مکان اور کانچ لگا ہوا اور 2 منزلہ مکان تھا، لیکن سب کچھ اللہ کے دین کی محنت پر لگا دیا۔ اور آخری وقت میں جو چادر اڑی ہوئی تھی اس میں پیوند لگی ہوئی تھی، اور وہ یعنی جو کرتا تھا اس کے بٹن کی جگہ پر کانٹے لگے ہوئے تھے، اور پہلی عورت ہے جس کو اللہ کی طرف سے سلام آئے۔ کیا ہے؟ ہمارے نبی کی زندگی میں ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کو جو ایمان ملا تھا وہ قربانی سے ملا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ کو قربانی سے ملا تھا، خباب رضی اللہ عنہ کو قربانی سے ملا تھا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو قربانی سے ملا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قربانی سے ملا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کو قربانی سے ملا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کو قربانی سے ملا تھا، علی رضی اللہ عنہ کو قربانی سے ملا تھا، عبد الرحمن ابن عوف کو قربانی سے ملا تھا، ابو ہریرہ، ابو دردہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو قربانی سے ملا تھا۔ ہم کو ایسی مل گیا، اس کے لیے ایسی قدر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ راشن کارڈ میں مسلمان نام ہے، بس جنت اپنی ہے، پین کارڈ پہ نام ہے، آدھار کارڈ پہ نام ہے، لائسن پہ نام ہے، پاسپورٹ پہ نام ہے، ایل سی پر اور مارک شیٹ پر نام ہے، بس اتنا کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ نہیں، یہ ہماری بڑی خام خیالی ہے۔ ہاں، جنت اتنی سستی تھوڑی ہے، کوئی نانی کا ملہ تھوڑی ہے، ہاں کوئی کبھی بھی چلے جائے۔ کسی نے کہا ہے بحر غفلت تیری ہستی نہیں، بحر غفلت تیری ہستی نہیں، سوچ لے جنت اتنی سستی نہیں، یہ دنیا رہ گزر ہے بستی نہیں، عیش اور عشرت تیری ہستی نہیں۔ دنیا آرام کی جگہ تھوڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر، کہ ہماری منزل جو ہے وہ آخرت، جنت ہے ہماری منزل، اللہ کی ملاقات ہے، حشر کا میدان ہے، قیامت کے بعد کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، 60 سال 70 سال، بہت ہو گیا آدمی 100 سال جیے گا۔ کوئی دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے نہیں آیا۔ بتاؤ ہم لوگ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کون تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ اچھا 100 سال کے بعد کون رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، انسان بلبلا ہے پانی کا۔ زندگی تو ختم ہوتی جا رہی ہے، انسان اپنے قبروں کے قریب ہوتے جا رہا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں امام الانبیاء، محبوب کبریا، تاجدار مدینہ، سرور کونین، سبز گنبد کے مکی، کالی کملی والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند ہوشیار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا مطیع بنا لے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔
آج ہم سب ہے تو دنیا میں رہنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ کرائے کا مکان ہے تو خود کا مکان کیسے ہو جائے. بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کرائے کا مکان ہے تو اللہ سے خود کا بھی مکان مانگنا چاہیے تاکہ کرائے سے تو بچے. ہاں، گھر والے ہیں تو 10,000 مہینے کما رہے ہیں تو کیسے 20,000 ان کا آئے، 20 کما رہے ہیں تو 40 آنا چاہیے. وہ بھی اچھی بات ہے. مال رہے گا تو بھی خود آدمی اعمال کرے گا. مال نہیں رہے گا تو کہاں سے زکوٰۃ دے گا، کہاں سے صدقہ دے گا، کہاں سے کسی کی مدد کرے گا، بلکہ خود مدد کا محتاج رہے گا کہ بھائی کوئی اس کی مدد کر دے. تو وہ دنیا تو اللہ نے ہم سب کے لیے بنائی ہے. اللہ فرما رہے ان دنیا خلقت لکم، کہ ہم نے دنیا تمہارے لیے بنائی. یہ دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، زمین آسمان، شمس و قمر، شجر اور حجر، دریا اور پہاڑ، چیونٹی اور جبرائیل، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، یہ سب ہمارے لیے. لیکن آگے فرمایا کہ تم جو ہو وہ ہمارے لیے بنائے. ان دنیا خلقت لکم وَإِنَّا خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. تو دنیا کی چیزیں سب تمہارے لیے، لیکن تم آخرت کے لیے بنے ہو. ہم دنیا میں رہنے نہیں آئے. دنیا سے ہم کو ایک دن جانا ہے. موت برحق ہے، دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے. تو عقل مند ہوشیار شخص اس کو فرمایا جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. اب مرنے کی تیاری کیا ہے؟ ہم سب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو چھوڑ کے جاتا ہے. ہمارے پہچان میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، انتقال ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ بھائی کفن دفن کی تیاری ہوئی. اب ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی چاندی کی بڑی قیمتی، اس میں ڈائمنڈ بھی لگا ہوا تھا. بولے نہیں یہ بھی اتارو. نہیں اتاری گئی، نہیں اتر رہی تھی تو انگلی کاٹ کے نکالی گئی. بولے نہیں جائے گا کچھ. حالانکہ ان کی اپنی کمائی کی تھی وہ، لیکن پتہ چلا کہ دنیا میں جو کچھ آدمی بنا لے چھوڑ کے تو جیسے خالی ہاتھ بغیر کچھ لیے انسان دنیا میں آتا ہے، ایسے ہی خالی ہاتھ بغیر کچھ لیے دنیا سے جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. حدیث پاک کے مفہوم میں کتنی چیزیں ساتھ جاتی ہیں؟ ارے سو رہے ہیں کہ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں، ان کو نہیں بولا بھائی. 3 چیزیں جاتی ہیں. ایک تو رشتہ دار جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی میت کو لے کر جاتے ہیں. دوسرے مال، اور تیسرے اعمال. حدیث میں فرمایا کہ مال تو اسی وقت تو جیسی اس کا انتقال ہوتا ہے وہ وارثین کا ہو جاتا ہے. کہ بھائی انتقال ہوا، جتنا بیلنس تھا، جتنا مال تھا، جتنا سونا چاندی تھا، وہ سب وارثین کا ہو گیا، ورثہ کا ہو گیا، ان کی اولاد کا ہو گیا. اگر فوراً ہے تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے. دوسرے رشتہ دار، عزیز اور اقارب، یہ صرف قبرستان تک ساتھ میں جاتے ہیں، قبر میں اتارنے تک، چاہے مرد ہو یا عورتیں، قبر میں اتارنے تک. نہلائیں گے، دھلائیں گے، اعلان کروائیں گے، رشتہ داروں کو خبر کریں گے، کفن پلائیں گے، اور اپنے کاندھے پر لے جا کر قبرستان میں قبروں کے گڑھے میں ڈال دیں گے، اور 3 مٹھی مٹی ڈال دیں گے اور دعا پڑھ لیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ دعا اللہ نے قرآن میں نقل کی ہے. اب کیونکہ مرد ہو جاتے ہیں اس لیے مردوں کو یاد رہے گی، عورتوں کو تھوڑی یاد رہے گی، وہ قبرستان تھوڑی جاتی. اس میں بھی 80% لوگوں کو یاد نہیں رہتی، کالی مٹی ڈال کے آ جاتی. اس میں اللہ فرما رہے کہ انسان ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی میں تجھے دفن کر رہے ہیں، اور کل روز ایک قیامت کے دن اسی مٹی سے تجھے پھر زندہ کریں گے، دوبارہ اٹھائیں گے. تو پھر وہ عزیز اور اقارب مٹی ڈال کے اور تھوڑا بہت پڑھا کر واپس آ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ 2 تو دنیا ہی میں رہ گئے، اور تیسرے جو ساتھ گئے وہ اعمال. اگر دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کیے، اچھائی کے کام کیے، نیکی کے کام کیے، اللہ کے اوامر کو پورا کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاری، اللہ کے ہر حکموں کو پورا کیا، کہ سب سے بڑا حکم جو ہے وہ نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اللہ نے میری امت پہ سب سے پہلے نماز فرض کی ہے. روز قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہے. آج امت کا 95% طبقہ نماز چھوڑ کے زندگی گزار رہے اور چاہ رہے ہیں کہ فرشتوں کی مدد آ جائے. اللہ پاک ایسے ہی مدد بھیج دے کہ اسرائیل کا ستیہ ناش ہو جائے، اور یہ مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے. ریلی اور جلوس میں نکلے گا، سر کٹانے کو تیار ہو جائے گا، اور دارالفلاح میں آ کے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے.
نعرہ لگائے گا سر کٹانے کا، اور دارالبلا میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ تو اللہ کو ایسے مسلمانوں کی ضرورت تھوڑی ہے، اللہ کو تو وہ 313 چاہیے جو اس کے تھے، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ کا پروانہ دیا تھا، ویسے مسلمان چاہیے، پھر وہ مرد ہو یا عورتیں۔ اللہ نے بار بار کہا ہے کہ وہ مرد اور وہ عورتیں جو ایمان والی ہوں، جو مومنین میں سے، جو ہماری اطاعت گزار ہوں، ہماری فرما بردار ہوں۔ آج مسلمان جمعہ میں بھی آتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی۔ ابھی ہماری جماعت سفاٹا کی مسجد میں اوپر وہ کچن میں ہم لوگ کھانا بنا رہے تو بولے یہاں بھی سب لگے، لیکن 2 پڑھ کے سب بھاگے۔ بتاؤ یہ 2 رکعت نماز سر کا درد دور نہیں کرے گی تو فرشتوں کو کیا اتروائے گی جو بدر میں اترے تھے؟ ہاں، جب آدمی اللہ کا ہوگا تب اللہ اس کے ہوں گے نا بھائی۔ آدمی کئی مہینے بھر کام کرتا ہے تب اس کو تنخواہ ملتی ہے، بغیر کام کے کوئی تنخواہ بھی نہیں دیتا، تو بغیر ایمان اور عمل کے اللہ کیسے اپنی مدد ساتھ کر دیں گے؟ ہاں، اللہ تو ظالم بھی نہیں ہے، اللہ ہی سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والے، اللہ کی قدرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے اوامر کو پورا کرنا، نماز سب سے بڑا حکم ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اللہ نے حکم دیا ہے، تسبیحات اللہ کا ذکر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہاں، جتنی عبادت ہے ارکان اسلام کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کے کلام کی تلاوت، اللہ کا ذکر، مخلوق سے اچھا معاملہ، حسن اخلاق سے ہر ایک کے ساتھ پیش آنا، ہر ایک کی خیرخواہی کا جذبہ، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، محبت، ایثار، قربانی، گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، حکم عدولی سے بچنا، اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جانا، جیسے غیبت سے رک جانا، چوری سے رک جانا، جھوٹ سے رک جانا، بد نظری سے رک جانا، غلط بولنے سے، غلط دیکھنے سے، غلط سننے سے، غلط کی طرف چلنے سے رک جانا، کم تولنے سے رک جانا، کسی کا عیب، کسی کی تہمت لگانے سے رک جانا، کسی کے تعلق سے کینہ رکھنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی پر لعنت کرنا، کسی کے لیے بد دعا کرنا، یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں یہ چیزیں اگر انسانوں کی زندگی میں ہوتے، گالی سے رکنا، گالی گلوچ سے رکنا، کسی کا برا چاہنے سے رکنا، یہ سب اللہ نہیں چاہتے۔ ان ساری چیزوں سے رک جانا یہ دین ہے، یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ یہ ساری چیزوں سے رکنا اور اللہ نے جن چیزوں کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، پھر اللہ اپنی مدد بھیجتے ہیں، پھر اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، پھر اللہ نیکیوں کو قبول کرتے ہیں، پھر اللہ اعمال کو قبول کرتے ہیں، پھر اللہ ایسی عبادت کی توفیق دیتے ہیں جس سے انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، انسان کو ہے تو مزہ آتا ہے۔ ایک جگہ ہم لوگ ملاقات میں گئے تو مستورات بھی تھی، میں نے کہا کہ بھائی نماز پڑھا کرو، بولے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اس لیے کہ دل میں ہے تو وہ اللہ کا اطمینان ہی نہیں ہے، ایمان کا وہ نور ہی نہیں ہے، اس لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، قرآن کھولتے ہیں تو طبیعت نہیں چلتی ہے۔ حالانکہ صحابہ کے دل میں کتنی لذت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد قرآن کھولتے تھے اور فجر کی اذان پہ بند کرتے تھے، کثرت تلاوت کی وجہ سے 3 قرآن پھٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کے بعد ہے تو نماز کی نیت باندھتے تھے اور فجر کی اذان پہ سلام پھیرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اکرمہ رضی اللہ عنہ ساری رات کہتے تھے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام، اور صبح کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اگر آدمی سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ 40 سال تک وہ عشاء کے بعد سوئے نہیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اور یہ بڑی کثرت سے ہے تو منقول ہے چیز۔ اور اس کرنی رحمۃ اللہ علیہ رات میں کھڑے ہوتے، کہتے آج کی رات سجدے کی ہے تو پوری رات سجدے میں گزار دیتے، کبھی کہتے کہ آج کی رات رکوع کی ہے تو ساری رات رکوع میں گزار دیتے۔ اللہ معاف کرے آج تو ہماری عشاء کے وعدے ہو جاتے ہیں، تھوڑا کاروبار میں بولے عشاء کیوں چلے گئی تو بولے دکان بند کرنے کا ٹائم تھا، بچے پریشان کر رہے تھے، ابھی گھر والے آنے والے تھے، وہ کھانا بنانے میں، روٹی بنانے میں لگ گئے، عشاء چلی گئی، توفیق بھی نہیں ہوئی، کھائے پیے اور سو گئے۔ موبائل کی توفیق ہر ایک کو ہو جاتی ہے، واٹس ایپ سب چیک کر لیتے، فیس بک ہر ایک چیک کر لیتا ہے،
بتاؤ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ ہاں بھائی کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد؟ تو ہم کو تو اس پر آنا پڑے گا، اس پر آنا پڑے گا، اللہ کی مرضیات پر۔ جب تک ہم اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر نہیں آئیں گے، اللہ پاک پھر وہ نہیں کریں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی مرضی پر آ جائیں گے پھر اللہ وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہے۔ پھر ہمارے پاس ہتھیار نہیں بھی ہوگا تو اللہ دشمنوں کے لیے کافی ہوگا۔ پھر ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہوگی تو اللہ ہمارے دشمنوں سے خود نپٹ لے گا۔ ہمارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، برکتیں اور رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوگی، آپس کے جھگڑے اور تنازع ختم ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر جو اس وقت ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی محنت چل رہی ہے، یہ محنت اپنی زندگی میں صفی الدین کو لانے کی ہے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو زندگی میں لانے کی ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورتیں صفیت اللہ کے اوامر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں۔ مرد ہو یا عورتیں، شہری ہو یا دیہاتی، چھوٹے ہو یا بڑے، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، ہر کوئی اللہ کو پہچان کر، اللہ کو جان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارے۔ دیکھو ایک بات ہے کہ اللہ کو ہم سب مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، نبی کو ہم سب مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے۔ تو ہمارے اندر اللہ کی ماننا آ جائے، نبی کی ماننا آ جائے، اللہ کی اطاعت آ جائے، اللہ کی فرما برداری آ جائے، اللہ کے حکموں پر چلنا آ جائے، اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں۔ اس کے لیے یہ تبلیغ میں نکلنا، یہ نکالا جاتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں نکالا جاتا، یہ نکالنے کا مقصد ہے۔ یہ محنت برائے محنت نہیں ہے، محنت برائے مقصد ہے۔ مرد بھی نکلے، عورتیں بھی نکلے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہم لوگ نظام الدین میں تھے، ایک گھنٹے پر مستورات کی چلے کی اور بیرون کی جماعتیں آ رہی تھیں، ایک گھنٹے 2 گھنٹے پر گاڑیاں آ کر لگ رہی تھی۔ تو کیا ہے تو بولے بیرون جانے والی وہاں مستورات جماعت، چلے میں جانے والے۔ ابھی اپنے یہاں سے کل نیپال گئی جماعت، اپنے حلقے کے 2 ساتھی اور 2 5 نمبر کے۔ ابھی نومبر میں پھر جائے گی جماعتیں۔ ابھی ایک جماعت بیرون کی چل رہی ہے، تنزانیہ چل رہی ہے، ایک جماعت ابھی کینیا، اس کا ابھی 22-23 تاریخ کو ہے۔ پوری دنیا کے اندر جماعتیں پھر رہی ہیں۔ اس سے اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہوگا، ورنہ اللہ کو ناراض کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم نے وہ گناہ، ہر وہ گناہ کر لیا ہم نے جس سے اللہ کی ناراضگی ہے تو آتی ہے۔ اب ہم وہ کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ نیت کریں، ارادہ کریں کہ اپنی زندگی کو مقصد زندگی سمجھ کر گزاریں گے، دین کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ کی اطاعت اور نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گے۔ اور سب سے بڑا کام اس امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہر فرد امت، چاہے مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا بوڑھے، اس کے ذمہ دین کی محنت ہے۔ ابھی حضرت حیات الصحابہ میں بول رہے تھے اور یہ بار بار ان کے بیان میں ہے کہ جس طرح اس امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے دین کی ذمہ داری مردوں کی ہے، بے آئینگیاں وہی ذمہ داری مستورات کی بھی، عورتوں کی بھی۔ ان کو بھی اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے بیرون، اور مردوں کو ہے تو چلہ 4 مہینہ، 5 مہینہ، 6 مہینہ بیرون پھرنا پڑے گا۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، نہیں کریں گے قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ اور صرف اللہ کو جواب نہیں دینا پڑے گا، نبی کو بھی جواب دینا پڑے گا، صحابہ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ صحابہ نے تو پوری دنیا میں ہے تو اسلام کا اور دین کا ڈنکا بجایا، ہم نے کیا کیا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔